تہجد کا ایک سجدہ آپ کے نصیب کو بھی بدل سکتا ہے۔ یقین کریں یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر بے حساب ہے۔ یہ خالص اللہ کی عبادت ہے جو بہت لاڈلی ہے، جو اللہ سے بات کو منوا کر رہتی ہے۔ تہجد کی عبادت اور ریاضت اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر تہجد تک پہنچے ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ خود کیے؟ نہیں، بلکہ اللہ آپ کو اس جگہ، اس مقام پر خود لایا ہے جہاں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جہاں پر انسان اپنے سکون کو، اپنی نیند کو دور رکھ کر اللہ پاک کے لیے خاص وقت نکالتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب انسان اتنی مشقت کر کے شیطان جو میٹھی نیند سلاتا ہے، خاص طور پر عبادت کے وقت، اور انسان اس سب سے بچ کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی دعا مانگتا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو کیا اللہ پاک اس کی نہیں سنے گا؟ دعا میں آپ خاص طور پر اپنا اچھا نصیب مانگیں۔ دعا میں بہت طاقت ہے، اس لیے اپنے زندگی میں تہجد کو شامل کر دیں۔ تہجد کا نور بھی آپ کے چہرے سے جھلکے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اس وقت ذکر کو اور دعا کو بھی تھوڑا زیادہ لمبا رکھیں۔ تہجد کے لیے رات کا تیسرا پہر سب سے بہترین ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان رات کے تیسرے پہر یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے یا اس طرح اس وقت نماز اٹھ کر پڑھ لے۔ اور کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بنا سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ زمانہ جہاں پر نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نیند کی مسئلے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ کیا ہم بنا سوئے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اسلام اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس کو ہم لوگوں نے شرط لگا کر مشکل بنا دیا ہے۔ اور جان لیجئے، دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہے۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی لوٹائے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی اور نہ قبول ہو تب بھی۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔